बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पेशावर में एक केक काटा गया है। शाह महमूद कुरैशी की बर्थडे मनाई जा रही है। आपको असद उमर भी नजर आ रहे हैं, असद कैसर भी नजर आ रहे हैं। और अभी ये इतलात हैं कि सदर आरिफ अलवी भी शायद इनके साथ हैं। वैसे मुझे तो यही था कि शायद उनके बारे में खबरें चल रही थी वो कोई हज करने गए हुए हैं, सो मैं कोई कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन कम से कम ये कंफर्म है कि ये लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। इसके हवाले से आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। लेकिन आज जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो समाअत शुरू हुई है। इस समाअत की शुरू होते ही कौम ये समझ रही थी कि इस बार काजी फायद ईसा जो कि मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस हैं, अपने ज़ाती मसाइल को साइड पे रखेंगे और 25 करोड़ अवाम का सोचेंगे, उनके हकूक़ का सोचेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ का सोचेंगे, आइन का सोचेंगे, जमहूरियत का सोचेंगे, और शायद इस बार वो अदलिया में तफरीक पैदा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बार भी वही रास्ता चुना। बड़े वसूख से शायद अब ये बात कही जा सकती है कि जो केस ख़त्म हुआ है मौसूफ का रसीदें दिए बगैर, मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पे किसी डील का हिस्सा था। क्योंकि इनके कंडक्ट के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको यही लगता है कि मौसूफ ने तब से लेकर अब तक जो लाइन अपनाई है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो उससे पहले उन्होंने लाइन अपनाई हुई थी। वो जो ख़त लिखे जाते थे मखसूस इदारों को निशाना बनाने के, वो ख़त्म हो गए थे जिस दिन से उनका केस ख़त्म हुआ था। तो जाहिर है कि कोई ना कोई डील का शाखसाना ये हो सकता है। आज इन्होंने जो तोजी पेश की है वो बड़ी मुज़क्का खेज़ है कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आया था और जो मैंने फैसला दिया था उसके बाद ये बेंच की कोई हैसियत नहीं है, बेंच की कोई अहमियत नहीं है, मैं इस बेंच को ही नहीं मानता। जिससे एक और ख़तरनाक चीज़ सामने आ रही है कि बिल फर्ज, अव्वल तो वैसे उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी, लेकिन बिल फर्ज ये मिलिट्री कोर्ट को कलअदम करार दे देते हैं, ट्रायल को सिविलियन कोर्ट में लाने की बात करते हैं, फैसला दे देते हैं। तो काजी साहब जैसे ही 17 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे, मेरे ख्याल में पहले कुछ फैसलों में से एक ये भी फैसला होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया है उस तारीख के बाद से जितने भी केसेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सब कलअदम करार हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल उस दिन से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसमें फिर अगर मिलिट्री कोर्ट्स वक्ती तौर पे कलअदम भी होती हैं तो बहाल हो जाएंगी, ये ध्यान में रखें। और ये सिर्फ 17 सितंबर को ज़्यादा दूर नहीं है, और इलेक्शन तो वैसे भी तब तक नहीं होने, और अगर वहां पे ट्रायल होने हैं तो वो तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में फैसले हो जाते हैं, कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो ये एक चीज़ आप सामने आ गई है। एजाज एहसन ने जो रिपोर्ट हुआ है कोर्ट के अंदर से पाँव नहीं पकड़े काजी साहब के, बाकी सब कुछ कर दिया, अवाम का सोचने का कहा, मिन्नत तरला किया उनका कि अपने घर के लिए कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ये घर शर नहीं है किसी का, तो किसी की बात नहीं सुनी और बेंच से इलादा हो गए। और अब 9 का बेंच दोबारा 7 का बेंच बन गया है। इसमें भी 1-2 जजेस ऐसे हैं इनका मुझे लगता है कि केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी कोई पख डाल के शायद इलादा हो जाएं, या कोई ऐसा डिसेंटिंग नोट आ जाएंगे कि जिससे हालात जो हैं वो दोबारा उसी नहज पे पहुंच जाएंगे जैसे इलेक्शन केस के फैसले में हुआ था। तुम्हारी अदलिया ने जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन हम लोग जहां उमरता बंदयाल साहब को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं वहां पे हमें देखना चाहिए कि ये बिल्कुल उसी तरह गेम है जैसे इमरान खान के खिलाफ डाली जाती है कि जी तकसीम इमरान खान पैदा कर रहा है, जबकि वो तो बेचारा अकेला है। तकसीम तो आप पैदा कर रहे हैं, आप सारे इकट्ठे होकर एक बंदे को सिंगल आउट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी तकसीम का इल्ज़ाम लगाया जाता है जी बंदयाल साहब ने तकसीम पैदा की है, जबकि असल में तकसीम काजी साहब ने पैदा की है। आज भी वो तकसीम डाल के और उठ के चले गए बेंच से। हालांकि ये कितना अहम केस था कि पाकिस्तान में ये जो मारा मारी जबर हो रहा है ये सारा रुक सकता है अगर इसमें जज बैठ के और तगड़ा फैसला दे दें। ये जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, खवातीन को पकड़ा जा रहा है, आज गवर्नर, साबिक गवर्नर की अहलिया को पकड़ लिया, वो सिर्फ उनका जुर्म यह था कि वो अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। तो मैं आपके सामने नक्शा पेश कर देता हूँ पिक्चर को डिस्कस करने के बाद। कहा जा रहा है कि शायद ये जो पिक्चर में लोग बैठे हैं इनसे आरिफ अलवी साहब भी आज मुलाकात कर रहे हैं और ये सब जमा है खैबर पख्तूनख्वा में। अब सूरत हाल क्या है इसको जरा समझ लें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो लोग तो जेल में हैं वो इसलिए जेल में हैं कि वो इमरान खान को छोड़ने के लिए मान नहीं रहे। आज शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है कि मैं इमरान खान के साथ हूं या नहीं ये अहम नहीं है, वक्त साबित करेगा कि पीटीआई के साथ कौन है और कौन नहीं। ये देख लें, ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। मैं यहाँ कोई गलत फहमी क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि असद उमर के हवाले से पीटीआई की ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज आई थी बड़ी सख्त थी। इमरान खान भी 1-2 बातों से खुश नहीं थे असद उमर की जो उन्होंने प्लांटेड इंटरव्यू में की थी, लेकिन आज वो बैठे हुए हैं वाइस चेयरमैन के साथ भी और असद कैसर जो इमरान खान के पहले दिन से साथी हैं तहरीक इंसाफ में, उनके साथ भी। तो मुझे जो सूरत हाल समझ आ रही है वो ये है कि सारे मिलके बैठे हैं
کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راضی کر لیا جائے مائنس ہونے پہ. یہ میری اس صورتحال کی ریڈنگ ہے. اس میں عمران خان کے قابل اعتماد لوگ بھی ہوں، پرانے لوگ بھی ہوں، ساتھی ہوں، اور وہ عمران خان کو ایک دو سٹیپ پیچھے ہٹ کے پیچھے ہٹنے پہ راضی کر لیں کہ جی آپ اس دفعہ اور ان الیکشن میں پیچھے ہٹ جائیں، آگے آپ کے لیے رستہ شاید نکل آئے گا. لیکن ابھی یا تو وہ پارٹی ڈسمینٹل کر دیں گے، پوری لوگوں کو تتر بتر کر دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں لڑنے دینا الیکشن اس دفعہ. یہ ان کا پکا فیصلہ ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ لڑتے لڑتے اپنے آپ کو بالکل ہی نکالنا ہے باہر یا کوئی رستہ رکھنا ہے واپسی کا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے عمران خان تک تھرو ہوا جائے، جس سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنے لوگ جیلوں میں ہیں انہیں رہا نہیں کیا جائے گا جب تک وہ عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان بات نہیں کرتے. اور جو باہر ہیں یہ سب کمپرومائز کر کے باہر آئے ہیں، اور سب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم مل کے، میں یہ اب آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں، خبر نہیں، میں کوئی ایسے نہیں کہتا کہ جی میرے پاس اندر کی خبر ہے ٹیبل کے نیچے والی. ڈاٹس یہاں کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جو تو کھڑے ہیں ڈٹ کے، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا اور نہ چھوڑا جائے گا. وہ پھر خواتین بھی ہوں تو دیکھ لیں آپ، سنم جاوید ہو گئیں، طیبہ راجہ ہو گئیں، عالیہ حمزہ ہو گئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئیں، اور بھی کئی خواتین ہیں جو پکڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ان کا کیا قصور ہے، محض کہ پرامن طریقے سے وہ احتجاج میں شامل ہوئے تھے، بس نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا تھا، نہ انہوں نے کوئی مارا ماری کی، نہ کسی کو کوئی ایسا اکسایا کہ جا کے توڑ پھوڑ کرو. خدیجہ شاہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو نہیں چھوڑا جا رہا خواتین کو. اس کا مطلب ہے کہ جو چھوڑے گا نہیں عمران خان کو، یا اعلان نہیں کرے گا کہ یہ غلط ہوا تھا، مذمت ہوتی ہے اور ملک دشمنی ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. مطلب جو باہر ہیں وہ اس یقین دہانی پہ باہر ہیں کہ ہم -1 پہ کام کریں گے. ان کو -1 پہ کام کرنے کے لیے ہی چھوڑا گیا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ نیت ہی خراب ہو سب کی. ہو سکتا ہے کہ اگلی طرف، کیونکہ پتہ ہے کہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور جب سے عمران خان کو ریموو کیا گیا ہے فیصلہ یہی ہے کہ اس کو تو نہیں آنے دینا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ جب تک یہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، جب تک سرٹن لوگ موجود ہیں سرٹن پوزیشنز پہ، تب تک تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھایا جائے. مائنس کے بعد بھی حکومت آ جاتی ہے، تو حکومت میں آنے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. ابھی ہم حکومت میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں، لیکن اگر مائنس کر کے حکومت آ جاتی ہے تو پھر حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں، ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، پھر اپوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے ہیں. تو اس اینگل سے عمران خان کو قائل کرنے کی یہ سارے لوگ جو آپ کو پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ شاید آپ کوشش کریں گے. دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ یا کمپرومائز ہے یا جیل ہے، تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا کہ عمران خان ہوں گے اور عوام ہوں گے، کوئی لیڈر بچے گا نہیں. عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں وکلاء کو ٹکٹ دے دوں گا ہر علاقے میں، اگر کوئی بھی بچتا نہیں ہے الیکٹیبل یا کوئی بھی تحریک انصاف کو، تو وکلاء کو میں ٹکٹ دوں گا. کیونکہ وکلاء کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تگڑے ہوتے ہیں، کیس بھی لڑ لیتے ہیں، اور ان کو جیل میں رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا. ان کے لنکس ہوتے ہیں، ان کے لیے کیس لڑنے کے لیے بے شمار لوگ آ جاتے ہیں. تو وکلاء کو میں ٹکٹ دوں گا، نمبر 1 انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز یہاں ایڈ کر کے بتا دوں. دیکھیں، بڑی مشکل ہوتی ہے آزادی لینا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. قائد اعظم کو بھی اپنے دور میں کہا گیا کہ دیکھیں جی ہندوستان کو تقسیم کر رہا ہے، یہ ضد کر رہا ہے، یہ اس میں اکڑ بڑی ہے، یہ جھک نہیں رہا ہے، اس کو عہدے مل رہے ہیں، یہ کیوں افراتفری ڈال رہا ہے، ملکوں کو توڑ رہا ہے، یہ کہا گیا تھا. وہ ڈٹے رہے اور وقت نے ثابت کیا کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ رہتے تو صرف سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو پاکستان میں آپ سلوک ہو رہا ہے، جو عوام کی اکثریت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو خواتین اور بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہ بھی اس سے کم نہیں ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس وقت حقیقی آزادی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کا کردار کیا ہے؟ ناظرین، آپ کا کردار سب سے اہم ہے، اور وہ ہے کہ اس بار آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے علاقے کے کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ دیا ہے، کسی تگڑے امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے، یا عمران خان نے اٹھا کے نہ کسی آپ کے محلے گلی علاقے میں کسی چوکیدار کو ٹکٹ دے دیا ہے، کسی سویپر کو ٹکٹ دے دیا ہے. آپ نے نہیں دیکھنا کہ بندہ کون ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عمران خان ہے اور عمران خان کا ٹکٹ ہے، بس آپ کو یہ نظر آنا چاہیے. اگر آپ نے کھمبے کو بھی ووٹ دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تو ان کے سارے پلان ناکام ہو جائیں گے. دھاندلی ایک لمٹ تک ہو سکتی ہے. عوام اگر فیصلہ کر لے کہ ان چوروں ڈاکوں کو جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ان کو اب واپس نہیں آنے دینا، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس نہیں لا سکتی. یہ آپ کے کرنے کے کام ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ مائنس عمران، اور پھر عمران خان کا کیونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے پالیٹکس میں، کوئی بہن بھائی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کی جگہ پارٹی سنبھالے، کیونکہ یہ جو خاندانی پارٹیز ہوتی ہیں ان سے ڈیل ہوتی ہی اسی لیے ہے. نواز شریف نہیں ہوگا تو مریم نہیں ہوگی تو اس کا بیٹا، نہیں تو دوسری بہن، نہیں تو تیسری کوئی آ جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا خاندان میں. یعنی مائنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی ایک پہ کیس ہوگا، دوسرے پہ ہوگا، تیسرے پہ ہوگا، کتنوں پہ ہوگا، کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا. عمران خان نے کوشش کی کہ اس ملک میں ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف کھڑا ہوا جائے.
یہ اس کو عمران خان کی کمزوری بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ڈائنیسٹک پالیٹکس کو بھی قبول کریں کہ یہ سمبل آف پاور ہے کہ جب آپ کے پاس ڈائنیسٹک پالیٹکس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو مائنس کرنا آسان نہیں ہوتا. نواز شریف مائنس ہوا تو دوسرا بھائی آ گیا, اب بیٹی بحال ہو گئی ہے, اب وہ آ سکتی ہیں, آگے اس کا بیٹا تیار ہو رہا ہے, حمزہ تیار ہے, آگے ان کے بچے تیار ہوں گے. یہ خطرناک چیز ہے ہمارے سامنے, اور عمران خان کی اونرشپ عوام کو لینی پڑے گی. اگر عمران خان نے اپنی اولاد کو پالیٹکس میں نہیں ڈالا تو یہ اونرشپ عوام کو لینی پڑے گی, عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا, سٹینڈ لینا پڑے گا. دو رستے ہیں, فوری طور پہ مسئلہ حل کرنا ہے تو جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر ملک کے ایک کونے سے آخری کونے تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا دے عوام باہر نکل کے. یہ پرامن احتجاج کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا, یا پھر الیکشن کا انتظار کرے, الیکشن ہوں اور آنکھیں بند کر کے عمران خان کو جو بھی ٹکٹ الاٹ کیے ہوں, جس کو بھی عمران خان نے, یا اس پارٹی سمبل پہ, کیونکہ میں بار بار بلہ اس لیے نہیں کہتا کہ اگر یہ پارٹی پہ بین کر دیتے ہیں, جو قاضی کے آنے کے بعد اب مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا کہ قاضی نے پارٹی بین کرنے کی طرف بھی چلے جانا ہے, تو آپ نئی پارٹی رجسٹر کریں گے, نیا انتخابی نشان لینا پڑے گا. جو بھی انتخابی نشان عمران خان انڈورس کریں گے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ ٹھپا لگا دینا ہے. بس یہ کہانی یاد رکھیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی سازش کریں استحکام میں پاکستان جیسی پارٹی کو عمران خان کا سمبل بین کر کے اور وہ سمبل اس کو الاٹ کر دیا جائے, تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ جی ہم بلے کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالیں گے اس طرح کی بھی دھاندلی کرنے کے لیے. تو فیصلہ اینڈ میں عوام نے کرنا ہوگا, اپنے ووٹ سے کرنا ہوگا, اور ووٹ کی حفاظت کر کے کرنا ہوگا, کیونکہ وہ ایک دن آپ کا ہوتا ہے. اس دن آپ اتنی تعداد میں باہر آتے ہیں کہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اس دن عوام پہ قبضہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو فیصلہ کن دن وہی ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جو مائنس کرنے کا گول میز کانفرنس میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کیا عمران خان اس میں بہتری سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں وقتی طور پہ, یا کوئی درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش ہوتی ہے, یا پھر وہی ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ اگلے 2 ہفتے میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, تو ظاہر ہے پھر آٹومیٹیکلی شاہ محمود قریشی ہی پارٹی سنبھال رہے ہوں گے کیونکہ وہ وائس چیئرمین ہے. تو بغیر مائنس ایکسیپٹ کیے بھی مائنس ہو جائے گا, اور شاہ محمود قریشی ہوں گے اوپر, اور اسد عمر جن کے خلاف تگڑی پریس ریلیز آئی تھی وہ بھی پارٹی کا حصہ رہیں گے, اور شاید انہیں شاہ محمود قریشی کو پارٹی پوزیشن بھی دے دیں. دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.